بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر بعض اوقات کچھ کلپس سامنے آتی ہیں اور ان کو دیکھ کر انسان کا جو جی کڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہالت اور حسد اور بغض وہ کس حد تک سرایت کر چکا ہے۔ ایک کلپ میں نے دیکھا، مشہور عالم ہے مولانا الیاس گھومن صاحب، نہ معلوم کب انہوں نے یہ ریکارڈ کرایا۔ اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے اپنے بغض اور حسد اور سید ابو الاعلیٰ مودودی کے حوالے سے اپنی نفرت کا اظہار فرمایا، اور ایسے بہتان ترازے کے جن سے ظاہر ہے کہ معصوم عوام کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اپنے کابر کی پالیسی کے مطابق چلیں۔ جماعت اسلامی والے ہر حلقے میں 7 روزہ فہم قرآن و سنت کلاس کرتے ہیں، وہ بھی الیکشن کے ایام اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے اور مبتدین کی جماعت ہے، اور ان سے تعلق رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ ووٹ دینا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ میرے جذباتی فترے نہیں ہیں۔ میں لطیفہ کو ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں، میرا عادت نہیں ہے یہ، میں سیدھی بات کہتا ہوں، اور میں اللہ کے جواب دوں اس بات کا اگر میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ مودودی نے تفہیم القرآن میں بسم اللہ کا معنی غلط بیان کیا ہے، بتائیں پورے قرآن کا معنی کیسے وہ ٹھیک کرے گا؟ آپ جائیں نہ، ہنسے مت، مسئلہ سمجھیں۔ آپ مودودیوں سے کہو جا کر تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھو، اس میں مودودی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پر کہتا ہے ایک لفظ محمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن کسی کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کو لفظ محمل لاتے ہیں۔ 2 مثالیں دے، لمبا تڑنگا، کہتے ہیں تڑنگا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لفظ لمبا کے معنی میں مبالغہ پیدا تڑنگا لائے ہیں۔ کالا شاہ، کہتے ہیں شاہ کا کوئی معنی نہیں ہے، کالا کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے شاہ لائے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحیم کا کوئی معنی نہیں ہے، الرحمن میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے رحیم لائے ہیں، جیسے شاہ اور تڑنگا ہے۔ یہ فہم قرآن ہے؟ بتاؤ، گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا، ہم گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ صحابہ کو معیار حق اور حجت نہیں مانتا، گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ ایک صاحب ہے تفہیم القرآن تفسیر لکھی ہے، مودودی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا مودودی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے پہلے آیت ہے نا جی۔ ترجمہ کیا کیا؟ رحمان اور رحیم کا جو ترجمہ کیا، کہتے اس کا معنی ایسی جیسے گورا چٹا، جیسے گورا۔ مسلمانوں، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی تفسیر نہیں معلوم، وہ قرآن کی تفسیر لکھنے چلا ہے، بھلے لوگوں کب ہوش کے ناخن لوگے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کے فہم قرآن پر سوال اٹھایا، اور ایک ٹھٹھا اور مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر نہیں آتی، تو پھر انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر کیا کی ہوگی۔ یہ میرے سامنے تفہیم القرآن ہے، اس کا جلد اول میرے سامنے موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیاس گھومن صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مولانا مودودی نے وہ بات کہاں لکھی ہے جس کے اوپر انہوں نے اعتراض کرنا مناسب سمجھا۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مولانا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، حالانکہ مولانا نے یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں نہیں لکھی۔ یہ میرے سامنے تفہیم القرآن موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو حاشیہ ہے، حاشیہ نمبر 1، اس میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ آگے چل کر وہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں پر حاشیہ نمبر 4 میں وہ اس کی تفسیر کچھ اس انداز سے کرتے ہیں جو کہ ہمیں دیکھ لینی چاہیے۔ آپ نے الیاس گھومن صاحب کا انداز دیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے الرحیم کو محمل لفظ قرار دیا ہے، اور گویا کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا نے حقیقت میں بات کیا کہی ہے۔ تو تفہیم القرآن ہے، سورہ الفاتحہ ہے، اس کی تفسیر ہے، اور حاشیہ نمبر 4 ہے۔ اس میں مولانا الرحمن الرحیم کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور سکرین پر بھی یہ آ جائے گا۔ تو مولانا فرماتے ہیں انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں سے اس کو بیان کرتا ہے،
اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات مبالغے کے لیے بیان کر رہا ہوتا ہے تو مبالغے کا ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کی تسلی نہیں ہوتی تو وہ مبالغے کا دوسرا لفظ لے کر آتا ہے۔ وہ یہاں مولانا مودودی مبالغے کے دو الفاظ کی بات کر رہے ہیں، ایک محمل لفظ کی بات سرے سے کر ہی نہیں رہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کی تعریف میں رحمان کے لفظ استعمال کرنے کے بعد رحیم کا اضافہ کرنے میں یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے اور ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا، یعنی ایک مبالغے کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے دو مبالغے کے لفظ استعمال کیے ایک ہی مادے سے۔ آگے فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بولتے ہیں لیکن پھر تشنگی محسوس کرتے ہوئے اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں، سخی داتا، یعنی وہ سخی بھی ہے اور دینے والا بھی۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں سمجھ پاتے تو اس پر چٹے کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور درازی قد کے ذکر میں لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹھیٹھ اردو کا استعمال ہے جو ٹکسالی زبان ہے اردو، اور جس میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مولانا الیاس گھومند صاحب اصل میں اردو داں تو ہے نہیں، انہوں نے اردو زبان کہیں پڑھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اردو کا استاد رہا ہوگا، تو انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی اور وہ اسے غلط طرف لے گئے اور انہوں نے مس کوٹ کیا، غلط کوٹ کیا اور مولانا مودودی کا ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کی، جو کہ صریحاً بددیانتی ہے اور مولانا مودودی کے ساتھ بغض ہے۔ جہاں تک تفہیم القرآن کا تعلق ہے، تفہیم القرآن تو وہ شہرہ آفاق مولانا کی تصنیف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مودودی کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ جس میں مولانا مودودی نے اس تفسیر کو 1941 میں لکھنا شروع کیا اور 1971 یا 72 میں جا کر یہ تفسیر مکمل ہوئی، گویا 30-31 سال مولانا مسلسل اس کو لکھتے رہے۔ یہ وہ تفسیر ہے کہ مولانا نے سفر میں بھی لکھی، مولانا نے جیل میں بھی لکھی، مولانا نے اس کو بیماری کے حالت میں بھی نہیں چھوڑا، اور یہ وہ تفسیر ہے کہ جس کے لیے مولانا کو بعض اوقات ساری رات جاگ کر تحقیق بھی کرنی پڑتی تھی اور لکھنا بھی پڑتا تھا۔ لیکن اور یہ وہ تفسیر ہے کہ جو الحمدللہ کئی درجن زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور آج سیفلی اور بالکل بغیر کسی مبالغے کی بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ وہ تفسیر ہے کہ جو سب سے زیادہ شہرت یافتہ ہے، اور آج کے دور کی جو تفاسیر ہیں، جو اس پریزنٹ سینچری کی جو تفاسیر ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ شہرت اسی تفسیر کو ملی ہے۔ اور اس تفسیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو لاجک ہے، اس کے اندر جو سائنسی حقائق کی بنیاد پر بات کی گئی ہے، اس میں جو علم الکلام بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو شستگی ہے، جو شائستگی ہے، اور اس کے اندر جو نفاست ہے، جو سلاست ہے، وہ ایک پڑھنے والے کو اپنے اندر محو کر لیتی ہے اور اپنے اندر اس کو یعنی غوطہ زن کر لیتی ہے۔ اس لیے کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا تھا، اور سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اس کا ترجمہ اردو مبین میں کیا ہے۔ لہذا بہت بڑی یعنی بدقسمتی ہوگی اور بہت بڑا بغض اور حسد ہوگا کہ اس تفسیر سے لوگوں کو روکا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے، تو یہ خود قرآن کے ساتھ دشمنی ہے، اور اس کے نتیجے میں قرآن کا جو راستہ ہے اس کو کھوٹا کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ اسی کلپ میں الیاس گھومند صاحب نے ایک اور گھسا پٹا اعتراض جڑ دیا کہ مولانا مودودی عصمت انبیاء کے منکر ہیں۔ حالانکہ اگر آپ تفہیم القرآن کو پڑھیں تو جگہ جگہ سید ابو الاعلیٰ مودودی عصمت انبیاء کا تحفظ کرتے ہوئے اور ان کے محافظ کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں انبیاء پر بڑے گھناؤنے الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن ان مقامات پر جب تفہیم القرآن میں بات آتی ہے تو مولانا مودودی ان کو رد کرتے ہیں، اور ان مفسرین کو بھی رد کرتے ہیں جنہوں نے اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر ان روایات کو قرآن کی تفسیر میں درج کیا ہے، اور بالکل صاف انداز سے کہتے ہیں کہ انبیاء کی زندگیاں اس سے بہت بلند اور بالا تر ہیں۔
یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو اور آپ کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، اور موجودہ دور میں جو انکار سنت کا فتنہ ہے اور موجودہ دور میں جو قادیانیت کا فتنہ ہے، اس کے لیے شمشیر برہنہ لے کر وہ میدان میں اتریں۔ مولانا مودودی کی سنت کی آئینی حیثیت وہ پرویزیت اور انکار حدیث کے خلاف ایک برہنہ تلوار ہے، اور اسی طرح مولانا کا قادیانی مسئلہ اور سورہ احزاب کی جو ان کی تشریح ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہ ایسی زبردست اور کلاسیکل چیز ہے کہ جس نے قادیانیوں کا ناطقہ بند کر دیا، اور ان کا قادیانی مسئلہ تو وہ شہر آفاق کتاب ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تیسری بات انہوں نے وہی گھسا پٹا اعتراض کیا کہ مولانا مودودی صحابہ کرام کو معیار حق نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، معیار ایک ہی ہوتا ہے، سٹینڈرڈ ایک ہی ہوتا ہے، باٹ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس باٹ کے مطابق پھر لوگوں کو تولا جاتا ہے، اجناس کو تولا جاتا ہے، اشیاء کو تولا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ 1 کلو کا باٹ اور اس کا جو وزن ہے وہ باٹ کے صورت میں وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس کے مطابق آپ جو ترازو ہے اس کے دوسرے پلڑے میں 1 کلو چینی رکھتے ہیں تو وہ 1 کلو چینی وہ پورا اترتی ہے اس باٹ پر، لیکن خود باٹ نہیں بن جاتی، باٹ وہ وہی رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ معیار حق، تو معیار حق تو صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اس معیار پر پورا اترنے والی ہے۔ من حیث الجماع، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں ثابت کیا کہ وہ اس معیار پر پورا اتریں، لیکن معیار تو پھر بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، یہ بات ایسی ہے کہ جو خود یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن شاید مولانا کی باتیں نہ سمجھ نہیں آئی۔ مثلا جب فقہی مباحث آتے ہیں، جب شریعت کے بہت سارے اور کلامی مباحث آتے ہیں، تو یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جو صحابی ہیں لیکن ان کے بعض اقوال کو یہ نہیں مانتے، ان کے بعض فقہی آراء کو یہ نہیں مانتے۔ اب اگر یہ صحابہ کو معیار حق مانتے ہیں تو پھر حضرت ابن عباس کے ہر قول کو ان کو ماننا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح وراثت کا قانون ہے، اس میں جو آیت ہے فوق اثنتین، کہ جو اگر کسی میت کی ایک بیٹی ہو تو اس کو میت کی وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا، لیکن اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر وراثت میں سے 2/3 ملے گا۔ لیکن ابن عباس فوق اثنتین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ایک بیٹی کو بھی آدھا حصہ ملے گا، اور اگر 2 بیٹیاں ہوں گی تب بھی آدھا حصہ ملے گا، ہاں 3 ہوں گی تو پھر اور اس سے زیادہ ہوں گی تو انہیں 2/3 ملے گا۔ لیکن امت کی اکثریت نے ابن عباس کی اس رائے کو قبول نہیں کیا، گویا ان کی رائے سے اختلاف کیا۔ اب اگر ابن عباس معیار حق ہیں تو پھر ان کی رائے سے اختلاف کیسا؟ اسی طرح یہی احناف ہمیں بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول چھوڑ کر تابعین کا قول اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول چھوڑتے ہیں اور ابراہیم نخعی کا قول اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر کیسے صحابہ کرام جو ہے وہ معیار حق ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بحیثیت جماعت اس معیار پر پورے اترنے والے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، اور یہ خود اللہ نے مقرر کیا، اس لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار مقرر کیا، ٹیکسال مقرر کیا، آپ کی مہر جس چیز پر ہوگی وہ فائنل ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس معیار پر پورا اترنے والے ہیں من حیث الجماع، لیکن جہاں صحابہ کرام کی رائے اس معیار کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو لیں گے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا
یہ وہ ساری گھسے پٹے اعتراضات ہیں جو 70 سال سے سید مودودی پہ بھی کیا جاتا ہے، مولانا مودودی کی شخصیت پہ بھی کیا جاتا ہے، تفہیم القرآن پہ بھی کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی پہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب ان کا سامنے سے مقابلہ کیا جائے اور جرأت سے ان کو جواب دیا جائے۔ بہت شکریہ۔